السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ، جس میں شیطان جو ہے نا، سرکش شیاطین جو ہے نا وہ جکڑے ہوتے ہیں، اور وہی روٹین کے مطابق جہاں پہ بندہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اسے جگہ نہیں ملتی تھی، ماشاء اللہ اتنے نمازی ہوتے تھے۔ اور آج وہی جگہ ہے، وہی مسجدیں ہیں جہاں پہ میرا خیال سے 2 یا 3 صفیں ہوتی ہیں۔ وہی ہم لوگ روٹین کے مطابق جو پکے نمازی ہیں، جو ڈیلی بیس پہ جا کے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں ادا کرتے ہیں، اب وہی جو ہے نا وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، باقی پھر سے وہی مسجدیں ویران ہیں۔ یار سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم لوگ بس رمضان المبارک میں ہی مسجد میں جائیں گے۔ یار اس طرح نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کریں، جس طرح اللہ پاک نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ اس سے بڑے غافل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کر سکیں۔ یار یہ نماز کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یار یہ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں پوچھنا ہے، کھڑا کر کے اللہ پاک نے ہمیں پوچھنا ہے کہ میں نے نماز آپ کے اوپر فرض کی، آپ نے پڑھی کیوں نہیں؟ اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ جب جو جہنم میں گئے ہوں گے تو ان کو پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے جہنم میں لا کے کھڑا کر دیا؟ تو کہے گا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور جب بندہ نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو شیطان اسے ورگلاتا ہے، روکتا ہے۔ مطلب وہ یہ نہیں کہتا کہ آگے سے کھڑا ہو جاتا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنے نہیں جانا۔ اس کا کام ہے اپنے جو بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے ذہن میں ترغیب دلائے یا وہم ڈال دے کہ کوئی نہیں یار پڑھنے چلے جائیں گے، تھوڑی ابھی ٹائم پڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ سنور سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں، یا ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہم لوگ نمازی ہو گیا، اب ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، بندے کو کوئی نہیں پتہ کہ اس کے مقدر میں یا اس کی تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو ہے وہ کوشش جاری رکھنی ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتے رہنا ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی پہ چل کے ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور جس طرح کہا جائے کہ مسجدیں بالکل ویران ہو چکی ہیں۔ یار بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر غیر رمضان، جب رمضان گزر جاتا ہے تو وہی مسجدوں میں 2-4 نمازی اب 10, 12 یا 15 ہوتے ہیں، تو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہی وہ تھوڑے دن پہلے یہاں پہ سپیس نہیں بنتی تھی کیا؟ آج وہی مسجدیں ہیں جہاں پہ بندہ جائے تو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ سنوار سکے۔ جو حق بیان کیا وہ کل بھی حق تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ کرے گا۔ جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی وہ ساری مجھ سے اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔